بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں امام الہند سراج ولایت سند العاملین سلطان الکاملین حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کا مقام و مرتبہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت دے کر حکم فرمایا تھا ہندوستان جانے کے بارے میں۔ اب حضرت کا مرتبہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے خواب میں حکم عطا فرمایا تھا کہ ہندوستان جائیں۔ اللہ کی مدد حضرت کے ساتھ میں تھی، اللہ کی ذات پر یقین کر کے آپ ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ تو یہ ابھی جو یاچکا دائر کی ہے جناب وشنو گپتا صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جناب وشنو گپتا صاحب کو، وہ واپس لے لیں اور توبہ کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی یہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس طرح سے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ایکتا کی ایک مثال ہے اجمیر شریف میں حضرت کی درگاہ۔ منتری ہو، تنتری ہو، فلمی کلاکار ہو، کرکٹر ہو، ہر طبقے کا آدمی آپ کو حضرت کی درگاہ میں جاتا ہوا ملے گا۔ ہمارے ہندو بھائی تو بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، وہاں پر پیسہ بھی دیتے ہیں، سیوا بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی دکانیں بھی بہت ہیں، وہ بھی چلتی ہیں، مسلمان ان سے سامان خریدتے ہیں ہندو بھائیوں سے، اور ہندو بھائی مسلمانوں سے خریدتے ہیں۔ دیکھو یہ تو ایکتا کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو جناب وشنو گپتا صاحب سے میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ واپس لے لیں، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اور آپ کو اگر مشہور ہونا ہے، فیمس ہونا ہے، ودھایک یا سانسد کے چناؤ میں کھڑا ہونا ہے تو ویسے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خدام حضرات سے آپ ملیں، وہاں پر جائیں اور عرضی لگائیں کہ ہم چناؤ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں ودھایک کے یا سانسد کے، تو وہ آپ کی ہیلپ کریں گے خدام حضرات۔ دیکھیے مشہور ہونے کے لیے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے اندر شانتی میں فرق پڑے۔ ہندوستان میں جو امن و شانتی کا سلسلہ ہے اس کو قائم رہنے دیں۔ ہمارے ہندو بھائی بھی بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، اور میں ہندو بھائیوں کی کیا تعریف کروں، ایک دو باتیں نہیں ہیں ہندو بھائیوں کی، اتنی ہیں کہ میں تعریف کروں گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ مختصر شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کل ہی ایک ہندو بھائی میرے پاس آیا، اور پرسوں بھی آیا تھا، جہاں بھی گاؤں پہ اس جگہ پر دم کروانے کے لیے۔ تو جب میں نے اس سے تیل منگوایا پڑھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، تو مسجد میں بلایا میں نے اسے، تو جہاں ہم لوگ چپل جوتے اتارتے ہیں اس نے اس سے پہلے ہی بہت پہلے اس نے اتار دیے جوتے، چپل جو بھی پہنا تھا وہ اتار دیے اور ننگے پیر آ کر دیا، جبکہ وہاں پر چپل پہن کے آ سکتے تھے، مسجد کے اس حصے میں چپل پہن کے آ سکتے تھے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، لیکن وہ ہندو بھائی جو ہے کہ دور ہی چپل اتار دیا اس نے۔ وہ کل جب رات کے ٹائم آیا، عصر کے ٹائم غالباً یا مغرب کے ٹائم 5 بجے ایسی کچھ ٹائم پہ آیا کل وہ، تو میں نے اس سے وہ چٹائی جو بچھی تھی، چٹائی پہ نہیں بیٹھا تھا، کمرے میں نیچے بیٹھا تھا، میں کہ نہیں چٹائی پہ بیٹھو، میں نے اشارہ کیا چٹائی پہ بیٹھو۔ دیکھو ہندو بھائیوں میں کتنا ادب ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارا مسلمان آتا تو ڈائریکٹ چٹائی پہ بیٹھتا، لیکن ایک ہندو بھائی ہو کے چٹائی پہ نہیں بیٹھ رہا بلکہ نیچے بیٹھا۔ میں نے کہا کہ نہیں اوپر بیٹھو، میں نے اشارہ کیا تب وہ بیٹھا۔ دیکھیے ہندو بھائیوں میں ادب بہت ہوتا ہے، بہت ادب کرتے ہیں اور مانتے بہت ہیں، کام ہو جاتا ہے تو بہت مانتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے ہندو بھائیوں سے بھی کہ آپ لوگ یہ اس طرح کا معاملہ جو کر رہا ہے اس کو سمجھائیں جا کر کے۔ اور دیکھو ہندوستان میں تو ہندو مسلم ایکتا کی ایک مثال ہے، ہر جگہ پر ہندو مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، مسلمان ہندو کا دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کھیت جوت رہے ہیں، ایک دوسرے کی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کوٹا جاؤ، گپ شپ ٹی وی والے جناب زبیر صاحب ہیں، وہ ہندو بھائیوں کو رکھے ہوئے ہیں دکانوں پہ، مشہور ٹی ہے ان کی، گپ شپ ٹی مشہور ہے کوٹا میں، وہ ہندو بھائیوں سے ہی کام لیتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی رکھا ہے، زیادہ تر ہندو بھائی ملیں گے ان کی دکان پہ، آپ جا کے دیکھ لیں۔
تو وہ یہ ایک سلسلہ ہے ہندو مسلمانوں کا جو چلا آ رہا ہے. آپ بجٹ بازار میں جائیں, کوٹا میں ایک دکان ہے پونم کالونی بجٹ بازار میں, جناب شکیل صاحب جو ریلوے میں ہیں, بہت بڑے ادھیکاری ہیں ریلوے کے اندر, بجٹ بازار ان کا پونم کالونی کوٹا میں, اور جناب پرویز صاحب خان صاحب بھی وہاں پر ان کے بھانجے کام کرتے ہیں. ٹوٹل ہندو علاقہ ہے پونم کالونی کوٹا کا, ٹوٹل ہندو علاقہ ہے. اکثر ایک دو مسلمان ہو تو ہوں, نہیں ٹوٹل ہندو لوگ ہیں, ہندو بھائی ہیں. وہ سارے ہندو بھائی انہی سے سامان خریدتے ہیں. ٹوٹل ہندو بھائی ہیں پونم کالونی میں, لیکن بجٹ بازار جناب شکیل صاحب کے بازار سے ہی سامان خریدتے ہیں, اور مسلمان ہندو بھائیوں کی دکان سے خریدتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ فرق نہیں ڈالنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں, حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کا مرتبہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے, آشچریہ میں پڑ جائیں گے. حضرت کے جو پوتے خلیفہ تھے بابا فیض الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے 10 لاکھ خلیفہ تھے. 10 لاکھ مریدوں کی بات نہیں. خلیفہ ایک وہ ہوتا ہے جو اسسٹنٹ ہوتا ہے, جیسے تھاندار, سپاہیوں پہ تھاندار. تو ایسے 10 لاکھ خلیفہ تھے. 10,000 آسمان میں تھے, 10,000 دریا میں, 10,000 سمندر میں, 10,000 پہاڑوں پہ. یعنی یہ پہاڑوں پہ اور دریاؤں میں, سمندر میں یہ انسان خلیفہ نہیں تھے, یہ آسمانی جنات خلیفہ تھے. آسمان میں آسمانی جنات خلیفہ تھے 10,000. 10,000 دریاؤں میں دریائی جنات, 10,000 سمندر میں سمندری جنات خلیفہ تھے. ایسے 10 لاکھ خلیفہ تھے. 10,000 پہاڑوں میں پہاڑی جنات خلیفہ تھے. 10 لاکھ خلیفہ تو ان کے پوتے مرید کے تھے. تو حضرت کا پھر کتنا بڑا مرتبہ ہوگا حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت بابا فیض الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بارے میں بتایا, جو ان کے مرید ہیں. تو اس وقت آپ اگر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, اللہ نے جب آنکھیں دی ہوں, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ یہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ دیکھیں گے وہ مرتبہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آس پاس. اس وقت درگاہ کے آس پاس کم بیش 1 لاکھ فرشتے ہیں, کم بیش 1 لاکھ فرشتے ہیں چاروں طرف سے, کم بیش 1 لاکھ. تو میری گزارش ہے کہ شانتی کو بھنگ نہ ہونے دیں, سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں.